اشاعت القرآن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ مخرج کے جو حروف ہیں ان میں سب میں پائی جاتی ہو وہ مشترکہ کہلاتی ہے۔ ایک حرف دوسرے حرف سے 4 طریقوں سے ممتاز ہوتا ہے، یعنی وہ حروف جن کے مخرج ایک ہیں۔ تو ایک حرف دوسرے حرف سے 4 طریقوں سے ممتاز ہوتا ہے، جن میں سے دوسرا طریقہ چل رہا ہے۔ پہلا جو ایک حرف دوسرے حرف سے ممتاز ہوتا ہے، پہلا ان میں سے ہے صرف مخرج سے جدائی۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ صرف مخرج سے جدائی، اس کا بیان ہو چکا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے صرف صفت سے جدائی، یعنی مخرج میں اگر مخرج ان کے الگ ایک ہیں تو ان کے اندر جدائی صفت کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ اب آپ اصول ترین حصہ اول کے اندر جو ہمارے ساتھ نئے ساتھی جڑے ہوئے ہیں وہ مخارج کا بیان پڑھ رہے ہیں، تو وہاں مخارج کا بیان جو پڑھا ہے حروف 29 ہیں اور مخارج 17 ہیں۔ تو بعض حروف ایسے ہیں کہ ان کے مخرج ایک ہیں، تا دال قا، ان کے مخرج ایک ہیں۔ تو اب ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مخرج جب ایک ہے، ایک ہی جگہ سے نکلنا ہے ان کو، تو پھر ان کے اندر فرق کیا ہوا؟ تو وہ فرق یہاں سمجھایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک حرف دوسرے حرف سے ممتاز 4 طریقوں سے ہوتا ہے، یہاں دوسرا طریقہ چل رہا ہے، یعنی صرف صفت سے جدائی، جن میں سے چند حروف کا بیان ہو چکا ہے۔ حمزہ ہا، حمزہ ہا کا بیان یعنی جو حروف حلقیہ ہے جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، حمزہ ہا یہ بھی حلق سے ادا ہوتے ہیں، عین ہا یہ بھی حلق سے ادا ہوتے ہیں، غین خا یہ بھی حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ تو اور فرق آپ کو معلوم ہے کہ حمزہ ہا سینے کی طرف سے ادا ہوتے ہیں، حلق کے سینے کی طرف سے، اور عین ہا حلق کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، اور غین خا حلق کے منہ کی طرف والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ تو حمزہ ہا کے اندر صفت ممیزہ حمزہ میں کون کون سی ہے اور ہا میں کون کون سی ہے، اور اسی طرح سے عین ہا کے اندر عین میں صفت ممیزہ کون سی ہے اور ہا میں کون سی ہے، اور اسی طرح سے غین خا کے اندر یہ بیان ہو چکا ہے۔ اور میں نے گزشتہ کلاس کے اندر بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ہم کوشش یہ کریں کہ صفات کے بیان کو سمجھیں، اور ہمیں صفات نکالنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ اگر ہمیں صفات نکالنے کا طریقہ معلوم ہو گیا تو پھر یہ ساری چیزیں آسان ہیں ہمارے۔ صفات ممیزہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گی، صفات مشترکہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گی۔ اور اگر صفات نکالنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے تو پھر آگے کی یہ چیزیں بھی سمجھنی مشکل ہوں گی۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ساتھی پابندی کے ساتھ اسباق سنتے چلے آ رہے ہیں اور شروع سے سن رہے ہیں وہ کافی حد تک سمجھ بھی گئے ہوں گے، مجھے امید ہے۔ تو بہرحال حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، حمزہ ہا کا مخرج ایک ہے، تو حمزہ کے اندر صفت ممیزہ کون سی ہے، ہا کے اندر کون سی ہے، یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد بیان چل رہا تھا جیم شین یا، یہ 3 حروف ہے، جیم شین یا متحرک، ایک تو یا مدہ ہے، ایک ہے یا متحرک، یا اسی طرح سے یا لین۔ یا مدہ کا مخرج الگ ہے، یا متحرک یا لین کا مخرج الگ ہے۔ یا متحرک اور یا لین کا مخرج ہے زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق، یعنی جیم شین یا تینوں کا مخرج ایک ہے، تینوں کو ایک جگہ سے نکالا جاتا ہے، جیم شین یا، زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق، جیم شین یا۔ ٹھیک ہے، اب ان میں فرق کیسے کیا جائے گا؟ ان کو یعنی جیم کو شین سے، شین کو جیم سے، اور اسی طرح سے
جیم کو یا متحرک سے، شین کو یا متحرک کو یا متحرک کو، ان دونوں سے وہ الگ کیسے کیا جائے گا، ممتاز کیسے کیا جائے گا؟ تو وہاں کام آئے گی صفات ممیزہ. صفت ممیزہ وہاں کام آئے گی. صفت ممیزہ ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ کون سی صفت ایسی ہے کہ جو جیم کے اندر ہے اور شین کے اندر نہیں ہے، کون سی صفت ایسی ہے جو شین کے اندر ہے اور جیم کے اندر نہیں ہے. اسی طرح سے یا اور جیم شین تینوں کا. ٹھیک ہے. اور اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ایک حرف کو لے لیں گے، مثلا جیم شین یا. جیم شین میں سے پہلے جیم اور شین کو لے لیں، جیم اور شین کو الگ الگ کریں، جیم کو شین سے الگ کریں، شین کو جیم سے الگ کریں. اور وہ کیسے کرنا ہے؟ تو پہلے ہم ایک حرف لے کر کے یعنی جیم کو لے لیں. مثلا جیم کے اندر دیکھیں گے کہ صفات کون کون سی ہے، ممیزہ اس میں صفات متضادہ میں سے کون سی ہے اور غیر متضادہ میں سے کون سی ہے. پھر یہ دیکھیں گے کہ جیم کے اندر ایسی صفات جو شین کے اندر نہیں ہے وہ کون کون سی ہے. تو جو شین کے اندر نہیں ہوں گی اور وہ جیم کے اندر ہوگی وہ صفت ممیزہ کہلائے گی. اس سے جیم کو شین سے الگ کیا جائے گا. اسی طرح سے شین کا معاملہ ہے. تو تمام حروف جن کے مخرج ایک ہیں ان کو ایک دوسرے سے جو الگ کیا جائے گا وہ صفت ممیزہ سے کیا جائے گا. اور صفت ممیزہ ہمیں وہ صفت دیکھنی ہوگی کہ جو ایک حرف کے اندر ہے دوسرے حرف کے اندر نہیں ہے، وہ صفت ممیزہ کہلاتی ہے. اور جو دونوں کے اندر پائی جاتی ہے وہ مشترکہ کہلاتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بہت آسان طریقے سے میں نے سمجھا دیا، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو جیم شین یا. اب دیکھ لیتے ہیں ہم کتاب کے اندر، تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے ہم خود نکالنے کی کوشش کریں. ہمیں جیم اور شین کو لے لیں. ٹھیک ہے، یعنی جیم کو شین سے الگ کرنا ہے اور شین کو جیم سے الگ کرنا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ جیم کے اندر کون کون سی صفات ہیں. ٹھیک ہے، جیم کے اندر کون کون سی صفات ہیں. تو چلتے ہیں، ہم سے چلتے ہیں متضادہ میں. فحثہ شخص سکت، اس مجموعے کے اندر جیم نہیں ہے. اور طریقہ یہ ہے کہ چونکہ ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہے نا، کہ جو مجموعہ میں جو حرف نہیں ہوتا ہے تو اس کی ضد ہوتی ہے، تو وہ جو اس کی ضد ہوتی ہے وہ اس کے اندر پائی جاتی ہے. تو جیم شین میں جیم فحثہ شخص سکت میں جیم نہیں ہے، تو پہلی صفت جیم کے اندر کون سی پائی جائے گی؟ جہر پائی جائے گی. بھائی ہمس کے حروف فحثہ شخص سکت، ہمس کے حروف میں جیم نہیں ہے، تو لہذا جب جیم نہیں ہے تو اس کی جو ضد ہے بلندی والی. ٹھیک ہے، جیم کو ادا کرتے وقت آواز میں ایک قسم کی کیا ہوتی ہے؟ بلندی ہوتی ہے. یہ جہر ہے، جہر صفت. جہر کو ادا کرتے وقت آواز میں ایک قسم کی بلندی ہوگی. اور جو ہمس ہے، ہمس اس کی ضد ہے، تو ہمس کی جو ہم صفت ہے اس صفت کو ادا کرتے وقت آواز میں قسم کی کیا ہوگی؟ پستی ہوگی. بلند کی جو ضد ہے پستی ہوگی. تو جیم کے اندر پہلی صفت جہر ہے. ٹھیک ہے، تو جیم کے اندر جہر ہوئی. اب آگے چلتے ہیں. اجید و قطن فقط، اجید و قطن فقط میں جیم موجود ہے، تو دوسری صفت کیا ہو گئی؟ شدت ہو گئی. اور آگے چلتے ہیں. خصہ ضرطن قز، خصہ ضرطن قز میں جیم نہیں ہے، تو اس کی ضد کیا ہے؟ استفال. تیسری صفت استفال پائی جائے گی. چوتھی صفت آگے چلتے ہیں. اطباق، اطباق کے جو 4 حروف ہیں صد و ضد، ان میں جیم نہیں ہے، تو اس کی ضد ہے انفتاح. چوتھی صفت جیم کے اندر انفتاح پائی جائے گی. پھر آگے چلتے ہیں. فرم اللبن، اذلاق کے جو حروف ہیں فرم اللبن میں جیم نہیں ہے، تو اس کی صفت، اس کی ضد کیا ہے؟ اذلاق کی اسمات. تو 5ویں صفت جیم کے اندر اسمات پائی جائے گی. یہ ہے متضادہ. تو متضادہ میں سے جیم کے اندر جہر، شدت، استفال، انفتاح، اسمات، 5 صفتیں پائی گئی. اور غیر متضادہ کے اندر جیم کے اندر
کون سی صفت پائی گئی؟ اجیدو قطب جد، قاف قا با جیم دال، حروف قلقلہ میں سے جیم ہے، تو غیر متضادہ میں سے جیم کے اندر کون سی صفت پائی گئی؟ قلقلہ. تو اب ٹوٹل صفات ہو گئی جیم کے اندر 6، 5 متضادہ میں سے، 1 غیر متضادہ میں سے. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں 6 صفت کون کون سی ہیں؟ جہر، شدت، استفال، انفتاح، اسمات اور قلقلہ. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں شین کو لیتے ہیں. مخرج دونوں کا ایک ہے نا، جیم شین یا، زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق. اب شین کے اندر دیکھتے ہیں، یہ جیم کے اندر جو صفات نکالی ہیں ان کو ذہن میں رکھیں. اب اس کے بعد شین کے اندر دیکھتے ہیں کون کون سی صفتیں ہیں. وہیں چلتے ہیں مجموعے کے اندر، ہمس کا مجموعہ پڑھتے ہیں. فحثہ شخص سکت کے اندر شین موجود ہے، تو شین کے اندر پہلی صفت کیا پائی گئی؟ ہمس. اجید قطن بقت کے اندر شین نہیں ہے، تو شین کے اندر دوسری صفت کیا پائی گئی؟ رخوہ. اور خصہ ضبطن قز میں شین نہیں ہے، تو شین کے اندر تیسری صفت پائی گئی استفال. سط ضد میں شین نہیں ہے، چوتھی صفت پائی گئی انفتاح. فرم اللبن میں شین نہیں ہے، پانچویں صفت پائی گئی اسمات. ٹھیک ہے، تو متضادہ میں سے 5 ہو گئی شین میں. کون کون سی؟ ہمس، رخوہ، استفال، انفتاح، اسمات. اور غیر متضادہ میں سے تفشی، شین کے اندر غیر متضادہ میں سے تفشی، تو ایک غیر متضادہ میں سے ہو گئی. تو شین کے اندر بھی ٹوٹل 6 صفات ہو گئی اور جیم کے اندر بھی ٹوٹل 6 صفات ہو گئی. ٹھیک ہے، شین کے اندر ٹوٹل 6 صفات کون کون سی ہوئی؟ ہمس، رخوت، استفال، انفتاح، اسمات، تفشی. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اور جیم کے اندر جہر، شدت، استفال، انفتاح، اسمات، قلقلہ. 6 صفات شین کے اندر، 6 صفات جیم کے اندر. اب ان 6 صفات میں سے ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ جیم کے اندر جو 6 صفات ہیں کون سی صفات ایسی ہیں جو شین کے اندر نہیں ہے، اور شین کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ کون سی صفات ایسی ہیں جو جیم کے اندر نہیں ہے. اب آپ بتائیں مجھے، صفات میں نے نکال کر کے آپ کے سامنے رکھی، تو اب آپ تھوڑا سا دماغ اب آپ لگائیے کہ کون کون سی صفات ایسی ہیں کہ جو جیم کے اندر ہے شین کے اندر نہیں ہے، جس کو ممیزہ کہتے ہیں، جس صفت سے ان دونوں کو الگ الگ کرنا ہے. تو تھوڑا سا دماغ لگا کر کے آپ بتائیں بھائی جیم کے اندر کون کون سی صفت ہو گئی؟ پھر دیکھیے، جہر، شدت، استفال، انفتاح، اسمات، قلقلہ. ٹھیک ہے، اور شین کے اندر ہمس، رخوت، استفال، انفتاح، اسمات، تفشی. تو اب جیم کے اندر جو صفت ممیزہ ہے وہ کون کون سی ہو گئی؟ بتائیں گے آپ تھوڑا سا؟ ہمس، شدت اور قلقلہ ممیزہ صفت ہے. شین کے اندر نہیں، جیم کے اندر. اور شیم کے اندر ہاں شیم کے اندر صحیح بالکل صحیح. جیم کے اندر ایک تو ہو گئی جہر، جی، جیم کے اندر ایک جہر ہو گئی، جہر، اور شدت دوسری اور قلقلہ. صفت ہو گئی شدت، اور تیسری صفت ہو گئی قلقلہ. قلقلہ. تو اور جیم کے اندر 3 صفات ہو گئی جو ممیزہ ہیں، ہاں، جہر اور ہو شیم گئی، کے اندر شدت ہو گئی اور قلقلہ ہو گئی. اور شین کے ٹھیک ہے، اندر ماشاءاللہ. ہمس اور شین کے اندر جی بتائیے. ہمس، رخوہ اور تفشی. جی ٹھیک ہے. شین کے اندر بھی 3 ہی صفات ہوئی. پہلی صفت ہو گئی ہمس، دوسری صفت ہو گئی رخوہ اور تیسری صفت ہو گئی تفشی. ٹھیک ہے، ہاں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا میں. تو یہ سمجھیے اگر اس طرح سے صفات نکالنے کا طریقہ ہمیں آ گیا تو پھر آگے کی جو صفات ہیں چاہے مشترکہ ہو، ممیزہ ہو یا آگے ہو، وہ سب الحمدللہ سمجھ میں آ جائے. اور بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں. تو یہی طریقہ ہے، تمام حروف جن کے مخرج ایک ہیں تو ان
کو ہمیں اسی طرح سے صفت ممیزہ سے الگ الگ کرنا ہے، جیسے ان دو حروف کے، تو اسی طرح سے ہم تمام حروف کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کتاب کے اندر یہی سب چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا اور مجھے یہ اطمینان ہو گیا ہے کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ یہ ہے جیم شین یا غیر مدہ۔ تو جیم شین، جیم میں صفات ممیزہ 3 ہیں، جہر، شدت، قلقلہ، جو ابھی ہم نے نکالی، اور شین میں بھی 3 ہیں، ہمز، رخوہ، تفشی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو یہی ساری چیزیں جو ہم نے سمجھ کر نکالی ہیں وہ سب کتاب میں موجود ہیں، لیکن ہم کتاب کے محتاج نہ بنیں۔ کتاب کے تو اسی وقت تک جب تک ہمیں سمجھ میں نہ آئے اس وقت تک کتاب کو کے محتاج ہم بنیں، اور جب ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہمیں کتاب کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ تو اسی طرح سے تمام حروف جن کے مخرج ایک ہیں ان کے اندر ہمیں صفات نکالنی ہے۔ تو جیم شین، جیم کے اندر صفات ممیزہ 3، جہر، شدت، قلقلہ، اور شین میں بھی 3، ہمز، رخوہ، تفشی۔ باقی 3 صفات استفعال، انفتاح، اسمات میں دونوں مشترک ہیں۔ بھائی تینوں صفات ایسی ہیں، استفعال، انفتاح، اسمات، وہ جیم کے اندر بھی پائی جاتی ہے اور شین کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ جب دونوں کے اندر یہ تینوں صفات پائی جا رہی ہیں تو یہ مشترکہ کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آگے جیم یا، چونکہ جیم کا اور یا کا مخرج بھی ایک ہے تو جیم کو یا متحرک سے الگ کرنا ہے اور یا کو جیم سے الگ کرنا ہے۔ پھر اسی طرح سے شین اور یا کے اندر شین کو یا سے الگ کیا جائے گا، یا کو شین سے الگ کیا جائے گا، اور طریقہ وہی ہے کہ ساری صفات دیکھنے کے بعد ہمیں ان صفات کے اندر سے ایسی صفات تلاش کرنی ہے کہ جو شین کے اندر ہے یا کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے جیم یا کے اندر دیکھ لیتے ہیں۔ جیم میں صفات ممیزہ 2 ہیں، شدت اور قلقلہ جیم کے اندر، اور یا میں بھی 2، رخوہ اور لین۔ باقی 4 صفات جہر، استفعال، انفتاح، اسمات میں دونوں مشترک ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے شین کو یا سے الگ کرنا ہے، یا کو شین سے الگ کرنا ہے۔ تو شین میں صفات ممیزہ 2 ہیں، تفشی اور حمز، اور یا میں بھی 2 ہیں، جہر اور لین، ٹھیک ہے۔ جہر ہو گئی متضادہ میں سے اور لین ہو گئی غیر متضادہ میں سے۔ باقی 4 صفات رخوہ، استفعال، انفتاح، اسمات میں دونوں مشترک ہیں۔ اسی طرح سے آگے دال تا، تو ان تینوں کا مخرج ایک ہے۔ اب ہمیں کو دال سے الگ کرنا ہے، دال کو تا سے الگ کرنا ہے، اسی طرح سے دال تا کو تا سے الگ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے دال، تو ان کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور ثنا علیہ کی جڑ، دال، تینوں کا مخرج ایک ہے۔ تو صفات ممیزہ تلاش کر کے ان کو الگ الگ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور دال، میں صفات ممیزہ 2 ہیں، استعلا اور اطباق، ٹھیک ہے، اور دال میں بھی 2، استفعال اور انفتاح، ٹھیک ہے۔ باقی 4 صفات جہر، شدت، استمات اور قلقلہ میں دونوں مشترک ہیں۔ جہر، شدت، اسمات، قلقلہ جو ہے غیر متضادہ میں سے، قلقلہ دونوں حروف میں پایا جاتا ہے، طا میں بھی اور دال میں بھی، تو لہذا ان میں مشترک ہے۔ اسی طرح سے دال تا میں صفات ممیزہ 2 ہیں، جہر اور قلقلہ، اور تا میں ایک ہے، حمز، ٹھیک ہے۔ باقی 4 صفات شدت، استفعال، انفتاح اور اسمات میں دونوں مشترک ہیں۔ اسی طرح سے آگے یہ جتنے بھی حروف ہیں سب آسان ہیں، بس
اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا، اور یہ میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ صفات نکالنے کا طریقہ اگر ہمیں معلوم ہو گیا تو یہ سب آسان ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے. ثا ذال ظا تینوں کا مخرج ایک، زبان کی نوک اور ثنا علیہ کا کنارہ. سب سے پہلے ثا ذال، دیکھیے ثا ذال مخرج ایک ہی ہے، زبان کی نوک ثنا علیہ کا کنارہ. الگ کس سے کرنا ہے؟ صفات سے کرنا ہے، صفت ممیزہ سے. ثا میں صفت ممیزہ ایک ہے حمز، اور ذال میں بھی ایک جہر. باقی چار صفات رخوہ، استفال، انفتاح، اسمات میں دونوں مشترک ہیں. ثا میں صفات ممیزہ تین ہیں، حمز، استفال، انفتاح، اور ضا میں بھی تین، جہر، استعلا، اطباق. باقی دو صفات میں رخوہ اور اسمات میں دونوں مشترک ہیں. اسی طرح سے ذال ضا، ذال میں صفات ممیزہ دو ہیں، استفال، انفتاح، اور ضا میں بھی دو، استعلا اور اطباق. باقی تین صفات جہر، رخوہ، اسمات میں دونوں مشترک ہیں. اسی طرح سے آگے کا جو سبق ہے، کتنے بچ رہے ہیں؟ زا سین صاد. چلیے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. زا سین صاد تینوں کا مخرج ایک، زبان کی نوک ثنا سفلا کا کنارہ اور کچھ اتصال ثنا علیا سے. اب ان میں بھی صفات ممیزہ ہمیں نکالنی ہے. زا سین، زا میں صفت ممیزہ ایک ہے، جہر، اور سین میں بھی ایک، حمز. باقی پانچ صفات رخوہ، استفال، انفتاح، اسمات، صفیر میں دونوں مشترک ہیں. چار صفات متضادہ میں سے ہو گئی، رخوہ، استفال، انفتاح، اسمات، اور ایک غیر متضادہ میں سے صفیر. صفیر میں بھی یہ دونوں مشترک ہیں. ٹھیک ہے. زا صاد، زا کو صاد سے اور صاد کو زا سے الگ کرنا ہے. تو زا میں صفات ممیزہ تین ہیں، جہر، استفال، انفتاح، اور صاد میں بھی تین، حمز، استعلا، اطباق. باقی تین صفات رخوہ، اسمات، اور صفیر میں دونوں مشترک ہیں. سین صاد، سین میں صفات ممیزہ دو ہیں، استفال، انفتاح، اور صاد میں بھی دو، استعلا اور اطباق. باقی چار صفات حمز، رخوہ، اسمات، اور صفیر میں دونوں مشترک ہیں. ٹھیک ہے. بس آگے جو بچا ہے، جو حروف بچے ہیں، ان کو انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. ان کو آپ سمجھ لیجئے گا، بہت کام آئیں گے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے بس طریقہ یہی ہے نکالنے کا جو میں نے آپ کو سمجھایا. تو سب سے پہلے ہمیں کیا کام کرنا ہے؟ جن حروف کو ایک دوسرے سے الگ کرنا ہے، ہمیں ان کی صفات دیکھنی ہے. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.